کی کوشش کریں گے۔ جلگاؤں کے اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ وائرل نیوز کے ایڈیٹر جڑ رہے ہیں مفتی ہارون ندوی صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو پہلے ہی ایڈوانس میں عید مبارک کر دیتا ہوں، شاید اس روز موقع نہ مل پائے۔ بالکل بالکل، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کے ذریعے سے آپ کے تمام ویورز، تمام ناظرین، ہندو مسلم تمام بھائیوں کو عید کی مبارکباد میری اپنی طرف سے بھی، میری اپنی پوری ٹیم کی جانب سے بھی۔ چلیے بہت شکریہ۔ کیا قربانی نہ کر کے اگر قربانی کا جو پیسہ ہے وہ کسی غریب کو دے دیا جائے تو اس سوچ میں کوئی برائی تو ہے نہیں؟ ہاں دیکھیے، سوچ میں برائی کا سوال نہیں آتا ہے۔ قربانی، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ قربانی ایک رسم نہیں ہے، بلکہ قربانی ایک عبادت ہے۔ جیسے نماز ہے، مثال کے طور پر نماز فرض ہے، ہر صاحب مال پر زکوٰۃ فرض ہے، ہر صاحب مال پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، ایسی ہی قربانی صاحب مال پر واجب ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر نماز کے تعلق سے یہ کہہ دے، جیسے ایک شاعر نے کہا تھا کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے، تو پھر تو نماز کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر روتے ہوئے بچے کو ہنسا دینے میں نماز کا ثواب مل جائے تو یہ تو بڑا عجیب رہے گا۔ تو قربانی ایک عبادت ہے، قربانی اللہ کا آرڈر ہے، اور صاحب مال پر قربانی واجب ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، کس کی کیا سوچ ہے ہمیں اس سے لین دین نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ یہ عربی کی پنکتی ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے، قربانی کی حیثیت رکھتا ہے، قربانی کی قوت رکھتا ہے، اور اگر پھر بھی وہ قربانی نہ کریں تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی آپ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائے۔ اور یہ ایک عبادت ہے، یہ رسم ہے، اور اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جیسے لوگ آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ علامتی قربانی کر لی جائے، تو کیا آٹے کا بکرا بنا کر کاٹ دیا جائے، یا پھر کاغذ پر کوئی بکرے کی تصویر بنا کر چھری اس کے اوپر گھما دیا جائے؟ تو ایسا کوئی بدل نہیں ہے، ایسا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ سوچ تو الگ الگ ہوتی ہے، کسی کی سوچ اگر جاہلانہ ہے تو اس کا علاج نہیں ہے۔ اگر کسی کی سوچ وسیع رضوی جیسی، وسیع رضوی جیسا آدمی کہتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ ہزار بار معاف فرمائے، کہ قربانی کرنا گناہ ہے، تو کیا وسیع رضوی جیسے سوچ والے اگر رہے اور وہ ایسی سوچ پیش کرے تو کیا ایسے جاہلوں کی سوچ پر عمل کیا جائے گا؟ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو سوشل میڈیا پہ اٹھایا جاتا ہے، اور میں انہی سوالوں کے ذریعے اپنے سوال کو اٹھانا چاہتا ہوں۔ کیا اللہ کو خون چاہیے؟ کیا اللہ کو گوشت چاہیے؟ اتنے سارے جانوروں کو کٹنے سے کیوں نہ بچایا جائے؟ جی 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 بالکل۔ قرآن میں اللہ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ اللہ کو نہ تمہاری قربانی کا خون پہنچتا ہے، نہ تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ نے قربانی کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ قربانی کا جو عمل اللہ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے سے کروایا وہ ایک جذبہ تھا، اور قربانی کرتے وقت وہ جو جذبہ ہے، قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، قربانی کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، چمڑے پر تو جھگڑے ہوتے ہیں، چمڑے پر تو جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اب مقصد کیا ہے؟ تو باقاعدہ اللہ نے خود قرآن میں اور اللہ نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قربانی کا مقصد بیان فرمایا کہ وہ جو جذبہ تھا حضرت ابراہیم کا، اللہ وہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ جب میرا یار، میرا دوست میرے صرف خواب میں اشارہ کرنے پر لختے جگر نور نظر ایک لوتی ایک اولاد کو میرے لیے قربان کر دیتا ہے، اور پھر اس کی وہ ادا مجھے پسند آتی ہے، تو میں جنت سے ایک جانور بھیج دیتا ہوں جو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کو قیامت تک اپنے اس یار کی ادا کو باقی رکھنا ہے، اور صرف باقی نہیں رکھنا ہے بلکہ قربانی کے ذریعے سے ہم کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور کے گلے پر چھری چلاتے وقت تمہاری نیت اور جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ، آج میں میری تمام ناجائز خواہشات، آج میں میری تمام نفسانی خواہشات پر بھی چھری چلا رہا ہوں، اور جس طرح آج تیرے حکم پر عمل
इस्तेमाल करते हुए एक जानवर को ज़बह कर रहा हूँ, अगर वक्त पड़ा तो सच्चाई के खातिर, दीन के खातिर, तेरे हुक्म के खातिर अपनी जान को भी कुर्बान करूंगा। ये जज्बा सिखाया जाता है, जानवरों को ज़बह करवाना मकसद नहीं है। एक रमज़ान के महीने में वो लोग जो ज़कात निकालते हैं, दूसरे बकरीद के आसपास जो वो कुर्बानी करते हैं, अगर इस पैसे का कहीं और ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो लगता नहीं है कि सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति जो है सुधर जाएगी मुसलमानों की? बिल्कुल नहीं। अल्लाह ने जो सिस्टम बनाया है, तो अगर आप उस पर गौर करें तो खुद कुर्बानी के जरिए से आर्थिक सिस्टम इतना बड़ा चलता है कि वो एक अलग टॉपिक है। आर्थिक सिस्टम जो मजबूत होता है कुर्बानी के त्योहार से, कि आप अगर गौर करें तो शेतकरी से लेकर, किसान से लेकर, व्यापारी से लेकर, चारे वाले से लेकर, कसाई से लेकर, कुरैशी से लेकर, हर पूरा आर्थिक सिस्टम खुद उस पर चलता है। अगर आप आर्थिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो खुद आर्थिक सिस्टम कुर्बानी के जानवरों पर और कुर्बानी पर टिका हुआ है। बहुत बड़ा आर्थिक सिस्टम चलता है और अल्लाह तो आर्थिक सिस्टम भी चलाता है। और एक्चुअल में हम अपनी अकल से सोचते हैं ना, लेकिन वो रब उसने जिस जो हुक्म दिया है तो वो जानता है कि आर्थिक सिस्टम कैसे चलता है। वो रब जानता है कि आर्थिक, ठीक है, वो रब जानता है कि आर्थिक सिस्टम कैसे चलता है। अच्छा, जानता भी है, खालिक है जिसने बनाई है तमाम दुनिया, वो नहीं जान पाएगा तो हम लोग क्या जान पाएंगे। और दूसरा क्या है, हम लोग खुद को होशियार ज़रूर समझते हैं और कुदरती चीज़ों से उलझने की और मजहबी चीज़ों से उलझने की कोशिश करते हैं। आखिर में मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ, जैसा मैंने शुरू में आपसे पूछा, जो बकरीद कहा जाता है वो बकरे की वजह से कहा जाता है? नहीं 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 नहीं, बकरीद जो एक्चुअल में बकरीद नाम ही नहीं है। जैसा आपने कहा ना कि बकरे की वजह से कहा जाता है, तो लोगों ने वैसे ही जहन में बना लिया, लेकिन बकरीद नाम नहीं है। एक्चुअल में अरबी लफ्ज अगर देखा जाए तो बकर ईद, बकर के माने होते हैं अरबी में गाय, ईद तो वो जैसे हम हिंदुस्तान में रह के बकरा ईद कह रहे हैं, तो अरब वाले बकर ईद, जिसमें जानवर जुबा किया जाता था, लेकिन असल तो नाम इसका है ईद उल अज़हा या ईद उल ज़ुहा। अज़हा अज़हिया के मैंने उसके कुर्बानी वाला त्यौहार, तो ये असल नाम है उसका। लेकिन अब जाहिर बात है कि तसव्वुर हमारे मुल्क में हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, तो हिंदू भाइयों के जहन में भी ये है और आम मुसलमानों के जहन में भी है कि बकरे काटे जाते हैं इसलिए बकरीद, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए, 3 दिन तक कुर्बानी वाला अमल चलता है। आजकल एक फैशन बन गया है, घरों में फ्रीज हैं, लोग कुर्बानी करते हैं और लगा देते हैं बकरे की चाप निकाल के उसमें, और अगले कई दिनों तक पूरा उसका मजा लेते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? तकसीम करने का हुक्म है, फ्रीज में रखने का हुक्म नहीं है। बहुत शुक्रिया, इसके लिए आपसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जज़ाकल्लाह। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज, सच के साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।